السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح سے ہم اخلاق حسنہ کی مختلف کیٹیگریز کو دیکھ رہے تھے، اسی طرح آج ہم ایک نئی کیٹیگری کو دیکھیں گے جو ہے نرم مزاجی۔ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ نرم مزاجی کیسے کرنی چاہیے، کس طرح سے ہم نرم مزاجی کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو نرم مزاجی کس طریقے سے پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی کے حوالے سے دیکھیں گے کچھ احادیث، اور اسی طرح نرم مزاجی کرنے والے کی جزا دیکھیں گے، اور جو نرم مزاجی نہیں کرتا اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور ویڈیو کو آپ نے اس وجہ سے لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ سارے پوائنٹس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اچھے طریقے سے سارے پوائنٹس کو سن سکیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نرم مزاجی کو کیسے پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود رفیق ہے اور رفق کو یعنی نرم مزاجی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رفق اور رفیق صفت کا مالک ہے، اور اللہ رب العزت نرمی اور نرم مزاجی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی اور نرم مزاجی کرنے والے کو، نرم خوئی کرنے والے کو اللہ رب العزت وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو ترشی اور کرختگی کرنے والے کو عطا نہیں کرتا ہے۔ اور اس حدیث سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ نرم ہے، بہت زیادہ جو ہے اپنے بندوں پر نرمی کرنے والے ہیں۔ ہم اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے رمضان میں الحمدللہ تمام مساجد جو ہیں وہ بھری ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی رمضان کا اختتام ہوا سب مساجد انہی چند بندوں پر آ گئیں جو آلریڈی پورے سال سے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت کی نرمی ہے۔ اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اتنا نرم ہے کہ لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں مشغول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، صرف مہلت دے رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کتنے نرم ہیں۔ اسی طرح سے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں کتنے نرم مزاج تھے۔ تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی کو اس طرح قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ پس آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے نرم مزاج ہوئے، اور اگر آپ سخت دل اور نرمی برتنے والے نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا۔ میں نوجوان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کام تھے میں اس طریقے سے نہیں انجام دے سکتا تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا، اور نہ ہی مجھے یہ کہا کہ تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا، یہ تم یہ کام ایسا کیوں نہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ہی زیادہ نرم دل تھے کہ انہیں بد دعا کا کہا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی بد دعا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ دعا ہی کیا کرتے تھے اپنے جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے، ایون کہ ان کے اپنے خود کے رشتہ دار بھی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ان کو دعا ہی دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بھی کسی کو
بددعا نہیں دینی، بلکہ ہم نے بھی کوئی برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نرم رہنا ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح جو داعی اللہ ہے، جو دعوت دینے والا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کو بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ یہ بھول گیا ہے کہ کون اس کا رب ہے، تو تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو نرمی کے ساتھ اور اچھے انداز سے دعوت دو۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ وہ آپ نرمی سے کے ساتھ فرعون سے جا کر بات کریں کہ وہ غلط راستے پر چل گیا ہے۔ اسی طرح سے ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ نرمی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دے دیتی ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی اختیار کرو، ہر چیز جس میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دے دیتی ہے، اور جس سے نرمی کھینچ لی جاتی ہے وہ اسے عیبدار اور بدنما بنا دیتی ہے، یعنی کہ ہر چیز میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اور نیکسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نرمی کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے کلام میں یہی فرمایا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ کریں تو اس میں آسانیاں پیدا کریں، کچھ بھی کسی کو بتائیں تو اس میں آسانی پیدا کر کے بتائیں۔ اسی طرح آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی آپ کے پیچھے چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں ان کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو بچھا دو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ہم کسی کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اگر وہ ہماری بات کو سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے نہایت ہی نرمی کا معاملہ کریں اور نہایت ہی آسانیاں پیدا کریں کہ وہ دین اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جائے، نہ کہ وہ اس سے بھاگ جائے۔ تو بہتر انداز سے نرمی کے ساتھ لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے۔ جتنا ہم نرم لہجہ اپنا رکھیں گے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے تو ضرور انشاءاللہ جو نان مسلمز ہیں، نان بلیورز ہیں، وہ بھی اسلام کی طرف اسی طرح اٹریکٹ ہوں گے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو اٹریکٹ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور نرم لہجہ ہی جو ہے کفار کو، نان مسلمز کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرتا تھا، جس سے وہ اسلام قبول کر گئے۔ اسی طرح ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر معاملے میں جو ہے وہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کس طرح لی؟ السلام علیکم، یعنی اس طرح سلام لی کہ تمہیں موت آئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے ان کو جواب میں کہہ دیا السلام علیکم ولانا، یعنی کہ تمہیں بھی اسی طرح ہی ہو، یعنی تم پر بھی موت آئے اور تم پہ لعنت بھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس چیز سے منع فرما دیا، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے کہا کہ عائشہ رکو، ایسے نہیں کہو، اپنے کام میں جلد بازی اختیار مت کرو۔ میں نے ان کا جیسا جواب دے دیا، یعنی کہ میں نے ان کو علیکم کہا ہے، یعنی کہ تم پر بھی ویسا ہی ہو۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں فوراً کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جلدی کا کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ انسان کو سوچ سمجھ کر اس کا آنسر کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر اپنے سارے معاملات کرنے چاہیے، اپنے سارے کام کرنے چاہیے۔ اسی طرح نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نرمی کرنے والے کی جزا اور جو نہیں نرمی کرتا اس کا کیا انجام ہے۔ نرمی کرنے والے پر آگ حرام کر دی جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں، کہ اس شخص کے بارے میں بھی خبر نہ دوں جس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے، یا اس کے لیے آگ کو حرام کر دیا گیا اس شخص کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی کرنے والا ہے، حسن اخلاق کا مالک ہے، اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم اپنے مائنڈ سیٹ میں کر لیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئیں گے، نرمی نہیں کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا، اور اگر ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، نرمی کا معاملہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انشاءاللہ پوری ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں آگ سے بچا لیں گے، آگ کو ہمارے پر حرام کر دیں گے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ برائی کا جو جواب ہے وہ ہم نے نرمی کے ساتھ دینا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی برائی سے پیش آ رہا ہے تو آپ برائی کرو، نہیں، یعنی کہ جو غلط طریقے سے پیش آ رہا ہے آپ اس کے ساتھ بھی غلط رویہ اختیار کرو، نہیں، بلکہ جو آپ سے سخت لہجے میں بات کریں آپ اس سے اتنے ہی پولائٹ طریقے سے بات کریں، جتنا وہ آپ کے ساتھ سخت ہو رہا ہے آپ اتنا ہی نرم ہو جائیں۔ اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ نرم نہیں ہو سکتا بندہ، لیکن اس ٹائم پہ ہمیں شیطان کا راستہ بھی تو نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ جتنا کوئی سخت ہوتا ہے اتنا ہی ہم اس کے لیے اگر نرم ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر تم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو گے تو وہ تمہارا جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہو۔ ایک دفعہ وہ غلط بولے گا، ایک دفعہ غلط کرے گا آپ کے ساتھ، آپ نرم رہیں گے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، حد چوتھی مرتبہ وہ واپس جو ہے وہ بھی نرم ہو جائے گا۔ تو اس لیے برائی کو کبھی بھی سختی سے نہیں ہٹایا جا سکتا، برائی کو ہمیشہ جو ہے وہ نرمی ہی دور کرتی ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ جو نرمی نہیں کرتا اس کا کیا انجام ہے۔ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا، یعنی جو شخص اپنے دل سے نرمی کو ختم کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے تمام بھلائیاں جو ہے وہ دور کر لیتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے دور ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے دور ہو گیا، یعنی جس سے نرمی دور ہو گئی، اس نے اپنے آپ سے نرمی کو دور کر لیا، اپنے اندر سے نرمی کو نکال دیا تو وہ تمام بھلائیوں سے دور ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم نے ایک اور نئی کیٹیگری کو دیکھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس میں سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے اچھی اچھی باتیں لیں گے، اور بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو رہی آج کی الحمدللہ۔ دعا ہے آخر میں اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے اس میں سے باتیں لیں، سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نئے دیکھنے والے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو بناؤں یا جو ہماری اخلاق حسنہ کی سیریز چل رہی ہیں وہ آپ سے مس نہ ہو، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ اور کمنٹ ضرور کیا کریں، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی کوسچن ہو، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور آنسر کروں گی۔ اور لائک کر دیں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ جو اس حوالے سے نہیں جانتے ان کو بھی یہ بات پہنچے اور آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔